کثیر تعداد میں پوسٹیں گردش کر رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں قریشی کون ہے؟ قریشی یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ جو صحابہ کرام کے مہمان کا گستاخ ہے۔ یہ قریشی جہنم کیوں گیا؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ جنم کیوں گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں 26 دسمبر کے حوالہ سے، اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد حبیب اللہ جلالی صاحب۔ نعت شریف سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پھر ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں۔ حماد رضا صاحب اللہ علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صدقے میں آقا ساری جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، کر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل سے عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ تشریف لا چکے ہیں، اب ہم بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، سوشل میڈیا پر 26 دسمبر کے حوالہ سے کثیر تعداد میں پوسٹیں گردش کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ معلومات؟ جی 26 دسمبر کے حوالہ سے یہ ہے کہ قبلہ زید محمود نعمانی صاحب برکاتہ اللہ علیہ، آپ نے حنیف قریشی کو مناظرے کا چیلنج دیا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا پہ تو اس کی دھومیں پڑنی تھی، چونکہ جو طوفان بدتمیزی اس سارے تکفیری ٹولے نے کیا ہوا ہے، تو ہر سنی کی نظر اس پر ہے، اور ہر سنی کی زبان پر 26 دسمبر ہے، تو آپ کو سوشل میڈیا پر کثیر تعداد میں پوسٹیں۔ قریشی جہنم کیوں گیا؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ جہنم کیوں گیا تھا۔ یہ جہنم اس وجہ سے گیا تھا کہ پچھلے سالانہ عرس داتا علی حجویری رحمہ پر آپ کو پتہ ہے کہ اس تکفیری ٹولے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، ان کو جوتے پڑے، جی عوام اہل سنت ان کو مسترد کر چکی ہے، اور جوتے مار کر عوام اہل سنت نے ان کو اپنے سٹیجوں سے بھگایا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر واپس آنے کے لیے اس نے یہ ایک گھنونی حرکت کی
اور یہ ڈرامے بازی ساری جو ان لوگوں نے کی وہ اس وجہ سے کی کہ یہ اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر واپس آ سکے۔ ابھی یہ کس کو نہیں پتا کہ مرزا منگول جو ہے وہ کسی سے مناظرہ نہیں کرتا، وہ طارق مسعود دیوبند ہو گیا ہے تو نہیں نکلا مرزا جہنمی، مرزا منگول وہ واپس آ گیا شور ڈال ڈال کر۔ پھر اسی طرح وابی مقبر فکر سے ایک بندہ گیا ہے ادھر، وہ شور ڈال ڈال کر واپس آ گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو پتا تھا مرزا نے تو مناظرہ کرنا نہیں ہے، مرزا نے مناظرہ کرنا نہیں ہے، ہم جائیں گے ادھر ڈرامے بازی کریں گے اور اس طرح ہم اہل سنت کے اسٹیجوں پر واپس آ جائیں گے۔ تو جس شخصیت کا بار بار مرزا منگول نام لے رہا ہے، انہوں نے اس ڈرامے بازی پر مویشی کی خوب چترول کی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو قبلہ زید نعمانی صاحب نے، چونکہ یہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں تو جب ادھر جا سکتے ہیں تو پھر ادھر بھی آ سکتے ہیں، تو پھر قبلہ زید محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ان کو 26 دسمبر کا ٹائم دیا، اور یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے قید لگائی ہو، انہوں نے فرمایا پہلے آئیں جب مرضی آئیں، اور پھر جو انہوں نے آفریں کی ہیں کمال کی ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے پیر غفران موسی عالوی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور دیگر کثیر تعداد میں اہل سنت کے شیوخ نے ان کو بڑی بڑی آفریں دی ہیں، اور عوام اہل سنت کی طرف سے بھی ان لوگوں کو بڑی بڑی آفریں مل رہی ہیں کہ، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے عوام اہل سنت کی طرف سے کہ آپ مرکز صراط مستقیم آئیں، 26 دسمبر کو مرکز صراط مستقیم آئیں تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو۔ زاہد نعمانی صاحب کے چیلنج کے کتنے دن بعد حنیف قریشی کا بیان ہے؟ آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 26 نومبر کو ہی تقریباً قبلہ زید محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ان کو چیلنج کیا تھا۔ پھر چونکہ مقابلہ تو یہ لوگ کر نہیں سکتے ہیں، دلیل ان کے پاس ہے نہیں، تو اس نے پھر ایک ایسے شخص کو آگے پیش کیا کہ جو مسلسل شکستیں کھا چکا ہے۔ اب وہ اس نے کہہ دیا کہ تحریری میدان میں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے امام جلالی زندہ شرف آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، اور جو آپ کی صورت حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک پوسٹ جو ہے وہ وائرل کی گئی کہ 3 ماہ کے لیے آپ کو مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے اور ہر قسم کی ملاقات بند ہے۔ تو اب اس کو بھی پتا تھا اس چبل جہان کو کہ اتنا وقت ہو گیا ہے جس کو عرفان شاہ وہ ٹولہ جس کی یہ انگلیوں پر ناچ رہا ہے وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، اور وہ اہل سنت کا نمائندہ بننے کی پر توڑ رہا ہے۔ اور امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وہ کسی وقت میں دیوانہ ہوا کرتا تھا، لیکن دیکھو کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک بدبخت ریاضیہ نامی ملعون کے دفاع میں اس نے امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا ہے، اور بڑا شدید حملہ کیا ہے، بڑی غلیظ زبان اس بدبخت نے استعمال کی ہے۔ تو یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کی جتنی اہل سنت ہے سارے ہی شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام پیشوا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بدبخت جب اہل سنت کے عظیم پیشوا عظیم امام پر حملہ آور ہوا تو پھر یہ کس حیثیت سے اہل سنت کا نمائندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ ڈاواں ڈول چلتا رہا، لیکن 20 دسمبر سے وہ لاپتہ ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو جب وہ چھپ گیا، اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو حنیف قریشی کو پھر مجبوراً آنا پڑا، اور پھر رات کو جو حنیف قریشی نے اپنا بیان دیا کہ 48 گھنٹوں میں کہتا ہوں بدبخت 48 گھنٹے تو نے بہت زیادہ دے دیا ہے، تجھے چاہیے تھا 48 سیکنڈ کا ٹائم دیتا،
یہ گیا تو تھا مرزا کو سبق پڑھانے کے لیے، لیکن کام الٹی ہو گیا، الٹا یہ مرزا سے سبق پڑھ کے آ گیا ہے اور سیکھ کے آیا ہے کہ جب مخالف کا سامنا نہ کر سکے تو پھر بھاگنا کیسے ہوتا ہے۔ جیسے مرزا کہتا ہے بڑوں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، وہی طریقہ اور مرزا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس حنیف قریشی نے کہا کہ زید نعمانی صاحب سے تو میں نے مناظرہ نہیں کرنا۔ اس کا تو ایک جو بے حیا سا انداز ہے، اس انداز میں اس نے بات کی ہے، تو اس نے کہا کہ ان سے میں نے بات نہیں کرنی، میں نے اشرف آصف جلالی صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو یہ فقط بھاگنے کی اس کی تیاری ہے کہ قبلہ تو ہاسپٹل میں ہے، اور اس بدبخت نے جب چیلنج کیے تھے اس وقت قبلہ جیل میں تھے، پھر جب جیل سے قبلہ باہر تشریف لائے تو گجرانوالہ جدھر آپ جمعہ پڑھاتے ہیں ادھر سے آپ نے اس بدبخت کو دوبارہ چیلنج کیا، اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اور فرمایا کہ آؤ اب ثابت کرو، لیکن اس کو سانپ سونگ گیا، یہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب اتنے سال بعد آ کر اس نے پھر بکواس شروع کر دی ہے۔ تو قبلہ زید محمود نعمانی صاحب کو تو حضور سید کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدور نے تحریر کر کے دیا، لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ سال لفظوں میں آپ کو بتا دوں جہنم کوئی حرال ہوئے تو ہار میری ہوئے گی، اللہ دے فضل ہے سارا نہیں الٹا لٹکان دے رہے گے۔ اور یہ بات جو ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ قبلہ زید محمود نعمانی صاحب کا نام سن کر ان کی شلواریں گلی ہو جاتی ہیں، یہ بھاگتے ہیں، یہ سامنا نہیں کاٹ پا رہے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جیسے وہ سکھر کی چوئی جو ہے وہ پہلے بہانے تلاش کرتی رہی اور جب میدان میں غلطی سے اتر ہی آیا تو پھر اس کو اب جگہ ہی نہیں ملی کہ وہ کس طرف جائے اور کس طرف نہ جائے، اور پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگا گیا وہ بعد وقت۔ عرفان شاہ کی واضح تھی سارا کچھ، اس سے کہا جی یہ ہے ہی نہیں، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ بولے ہی نہیں ہیں وہ الفاظ ان کے پلے میں ڈال دیے اور اس وقت سے فرار ہو چکے ہیں۔ جگہ مرکز صراط مستقیم ہے کیوں رکھی؟ جی مرکز صراط مستقیم جگہ ہم نے، یہ بھی آپ کا بڑا عام سوال ہے اور کثیر لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر مرکز صراط مستقیم ہی کیوں آپ نے جگہ رکھی ہے، تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ ایک وقت سے ان لوگوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، لودرا گئے، سکر گئے، اور پھر متعدد جگہوں پر ان کا پیچھا کیا گیا، ان کا بھرپور تعاقب کیا گیا، تو یہ آگے سے فرار ہو جاتے ہیں اور پھر مزید اپنی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں وہ ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے حضرت اسلام مفتی شاہد عمران جلالی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جب آپ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آگے سے یہ خود فرار ہو گئے اور پولیس کو بلا لیا اور ادھر آپ کی گرفتاری ہو گئی، تو ایک وقت آپ کو جیل میں رہنا پڑا۔ اسی طرح جب قبلہ زید نعمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو اس نے کہا کہ تم لکھوا کر لاؤ، جب آپ لکھوا کر لے گئے تو وہ اپنی مسجد کو چھوڑ کر اس علاقے کو چھوڑ کر ہی فرار ہو گیا اور واپس اس علاقے میں اس نے منہ ہی نہیں کیا۔ تو چونکہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس دفعہ اپنے مرکز کا نام دیا ہے کہ ہمارے مرکز میں یہ مناظرہ ہوگا تاکہ ان لوگوں کے بھاگنے کے کوئی چانس ہی نہ بچے۔ تو صرف یہی تھی، اور دوسرے رہے معاملات سیکورٹی وغیرہ کے، کھانے کے، رہائش کے، تو وہ مکمل قبلہ زید محمود نعمانی صاحب کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا ہے، اور آج ہی شاہد عمران جلالی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے لیے بڑی آفر ہوئی ہے کہ 5 لاکھ روپے دیں گے، اور جس ہوٹل میں رہنا چاہیں، پی سی میں رہنا چاہیں، جس میں رہنا چاہیں اس ہوٹل میں وہ رہے، تو جتنے اخراجات ہوں گے وہ سارے اٹھانے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہ فقط بھاگنے کی ہی راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ ہمیں ملے اور ہم ادھر سے نکل جائیں اور یہ ہماری جان چھوٹے، لیکن عوام اہل سنت ان کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر 26 دسمبر کے حوالے سے کثیر تعداد میں پوسٹیں گردش کر رہی ہیں، تو اللہ کے فضل سے یہ ابھی
3-4 دن ہے باقی، تو انشاءاللہ عز و جل حق واضح ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا مفتی صاحب، اب آپ صرف اتنا بتا دیں کہ حنیف قریشی آئے گا کہ نہیں، اور اسے آنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ جی ہم تو کہتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے، اور تاکہ وہ آئیں، اور یہ جو انہوں نے انتشار پھیلایا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی جو انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ان کو ضرور آنا چاہیے تاکہ حق واضح ہو۔ اگر یہ خود کو سچا سمجھتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے۔ اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ہی سارا میٹر ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب، ضرور آنا چاہیے حنیف قریشی کو۔ ناظرین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ آنے والی سب سے پہلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔